تلاوت کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے وہ جب تلاوت کرتے ہیں دشمن دور سے دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد دشمن نے دیکھا کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی کھڑا ہے، دشمن نے تیر سے وار کیا، وہ صحابی کے پیر میں تیر لگا، خون نکلنے لگا، جب خون نکلتا ہے وہ صحابی نماز میں ہے، انہیں پتہ نہیں چلا، دوبارہ پھر تیر کا وار لگا، جب تیر کا وار لگنے کے بعد خون نکلنے لگا، وہ صحابی نماز میں رہے، اور خون جب بہا صحابی کو پتہ چلا کہ مجھے کسی نے تیر مارا ہے، پھر اس نے تیر مارا، وہ صحابی تیسری دفعہ کے بعد وہ نیت توڑ دیتے ہیں، جب نیت توڑ دیتے ہیں، نیت توڑنے کے بعد دیکھا کہ خون بہت بہ گیا ہے، خون بہت نکل گیا ہے، حدیث میں آتا ہے اپنے ساتھی کو جگاتے ہیں، ساتھی کو جگایا، کہا کہ بیدار ہو جا، جب وہ ساتھی بیدار ہو جاتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد بتایا کہ مجھے کسی نے تیر مارا ہے، مجھے میرے زخم لگ گیا ہے، خون بہا ہے، اور صحابی کہتے ہیں جب تمہیں پہلا تیر لگا تھا تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں، تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں، مجھے بیدار کر دیتے، مجھے جگا دیتے، تم نے جگایا کیوں نہیں، اور صحابی کہتے ہیں کہاں کہ رب کعبہ گواہ ہے وہ تیر مار رہا تھا، میں قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا تھا، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا وہ تیر کی وار کر رہا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، میرے بدن سے خون نکلا، کہاں کہ میرے صحابی جب میرے بدن سے خون زیادہ نکل گیا مجھے ڈر ہوا، جب خون نکل جائے گا میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا، تو مجھے ڈر ہوا تو میں نے نیت توڑ دی، کہا میرے صحابی اگر مجھے ڈر نہ ہوتا میں پورا سورہ کہف قرآن پورا پڑھ لیتا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، یہ وہ لوگ تھے جنہیں قرآن سے محبت تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہیں قرآن پاک سے تعلق تھا، وہ قرآن جو اللہ کا کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو اللہ نے پہاڑ کو دینا چاہا، پہاڑ نے انکار کیا، اللہ نے زمین کو دینا چاہا، زمین نے انکار کر دیا، اللہ نے آسمان کو دینا چاہا، آسمان نے انکار کیا، اور کہا کہ اللہ ہمارے اندر اس کا تحمل نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو آسمان کو دینا چاہا، وہ آسمان اللہ فرماتے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے، آسمان کہتے ہیں اللہ میرے اندر اس کا تحمل نہیں ہے، اور میرے دوست وہ زمین اللہ فرماتے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اللہ کہتے ہیں زمین کو ہم نے بچھا دیا، زمین کو ہم نے جب بچھایا زمین انکار کر دیتی ہے، وہ پہاڑ قرآن کہتا ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑ کو میخ بنا دیا، زمین کے لرزے کو، زمین کی کپکپاہٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے پہاڑ کو جما دیا، پہاڑ کو کھڑا کر دیا، پہاڑ انکار کرتا ہے، قرآن کہتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، قرآن کہتا ہے اگر قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے، پہاڑ اللہ کے خوف و خشیت سے پھٹ جاتا، دب جاتا، پہاڑ میں بھی دم خم نہیں ہے، اللہ فرماتے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ہم نے اس قرآن کو انسان پر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اللہ نے نزول کا انتظام بھی اتنا بہترین رکھا، رمضان جیسے پاکیزہ مہینے میں، پاکیزہ رات میں، مقدس رات میں اللہ نے قرآن کے نزول کی ابتدا فرمائی، قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، اللہ فرماتے قرآن میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ کہتے ہیں ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا. پاکیزہ رات، مقدس رات، رمضان کی بابرکت رات، پھر شب قدر، وہ ایسی پاکیزہ رات. اللہ فرماتے قرآن کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ کہتے ہیں پاکیزہ مہینہ، مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، وہ مہینہ جسے رمضان کہتے ہیں. اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بارے میں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الجنہ، غلقت ابواب النیران وصفدت الشیاطین. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو مومنین کے لیے جہنم کو بند کر دیتا ہے. ایسا پاکیزہ مہینہ، مقدس مہینہ جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. لانے والے جبرائیل میرے دوست بزرگوں، بھیجنے والا خداوند قدوس، مہینہ مقدس، لانے والا مقدس، بھیجنے والا مقدس، جس میں نازل ہو رہا ہے وہ مقدس ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے دوست بزرگوں، نوجوانوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتاب نازل کی گئی، وہ قرآن نازل کیا گیا. اللہ فرماتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو. ایسی پاکیزہ کتاب، ایسی متبرک کتاب، ایسی بابرکت کتاب ہے. میرے دوست بزرگوں، آج کہاں پڑھنے والے، کہاں تلاوت کرنے والے؟ ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، دنیا کی ہمیں فکر ہے عقبا کا نہیں دھیان. ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، دنیا کی خرافات میں مسرور ہوئے ہیں. ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں، دنیا کی خرافات میں مسرور ہوئے ہیں. ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں. گھر گھر نظر آتے ہیں رکھے طاقوں میں قرآن. ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، ہم صرف سنا کرتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں. آباد ہمارے ہیں مکان مسجد ویران. ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کی میناریں، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کی پکاریں. منبر پہ ہے خاموشی، محراب ہے سنسان. ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان، دنیا کی خرافات میں مسرور ہوئے ہیں. ہم لوگ تلاوت سے بہت دور ہوئے ہیں. گھر گھر نظر آتے ہیں رکھے طاقوں میں قرآن. ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان. نوجوانوں، واقعات میں لکھا ہے حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر آپ کے گھروں میں، آپ کی مسجدوں میں، آپ کے مدرسوں میں بھی آج وہ قرآن ہوگا. جو وہ قرآن جو تاج کمپنی، جس کمپنی کا مالک ایک ہندو آدمی تھا جس کا نام تھا نول کشور، اس پریس کا، اس مطبعے کا، اس چھاپا خانے کا مالک تھا وہ. لیکن میرے دوست بزرگوں، وہ ہندو بھائی تھا نول کشور، لیکن وہ قرآن کا احترام کرتا تھا، قرآن کی قدر کرتا تھا. واقعات میں لکھا ہے کہ اس کے پریس میں جب قرآن کے چھپنے کا وقت آتا تھا، تاج کمپنی کے اندر جب قرآن کو چھاپنے کا ٹائم
ٹائم آتا وہ جانتا تھا مسلمانوں کی پوتر گرنتھ ہے، وہ جانتا تھا مسلمانوں کی پاکیزہ کتاب ہے، وہ جانتا تھا یہ ان کے اللہ نے ان کے محمد پر نازل کیا ہے، اسے پتا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ جب قرآن کے چھاپنے کا وقت آتا غسل کرتا، صاف کپڑا پہن کر کے شریک ہوتا تھا، اس لیے کہ جانتا تھا کہ قرآن کا احترام کرنا چاہیے۔ ہندو بھائی تھا لیکن وہ قرآن کا احترام کرتا تھا۔ واقعات میں لکھا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نول کشور کو جنت کے باغ میں لاٹھی لیے ٹہلتا ہوا دیکھتے ہیں کہ نول کشور جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی خواب میں پوچھتے ہیں کہاں کہ نول کشور تو جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ نول کشور کہتا ہے کہاں کہ مولانا قرآن کے احترام کرنے کی وجہ سے اللہ نے مرنے سے پہلے ایمان نصیب کر دیا تھا، جب موت سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان دے دیا اس لیے کہ میں قرآن کا احترام کرتا تھا۔ رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، رہ جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی زمین دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں۔ یقیناً نور کی برسات ہوتی ہے الہی کوئی چھینٹا آ پڑے میرے بھی سینے میں، الہی کوئی چھینٹا آ پڑے میرے بھی سینے میں۔ دعا مقبول ہم سب ہی مسلمانوں کی ہو تو کعبہ دیکھ لے ہر موت آ جائے مدینے میں، تو کعبہ دیکھ لے ہر موت آ جائے مدینے میں۔ میرے دوست بزرگوں، جس طرح سے آج اللہ کا ڈر ختم ہوا، آج اللہ کے نبی سے محبت بھی ختم ہو گئی۔ آج نبی پر درود پڑھنے والے کہاں ہیں؟ آج اللہ کے نبی کا نام لینے والے کتنے لوگ ہیں؟ آج اللہ کے نبی کے پیغام کو کتنے لوگ عام کرتے ہیں؟ آج نبی کی اخلاق ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج اللہ کے نبی، میرے دوست بزرگوں، اخلاق کیسا تھا؟ اگر کوئی ہندو بھائی بھی آتا تھا اس کا احترام کرتے تھے، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے تھے۔ آج کہاں ہے قرآن کا احترام کرنے والے؟ محمد مصطفیٰ کے دیوانے کہاں ہیں؟ واقعات میں لکھا ہے میرے دوست بزرگوں کہ ایک بادشاہ تھا محمود، اس کا غلام تھا ایاز۔ واقعات میں لکھا ہے کہ محمود بڑے نیک بادشاہ تھے۔ محمود ایاز جس کا واقعہ آپ نے سنا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، نماز میں اگر ہیں اللہ کے
دربار میں کھڑا ہے وہیں پر بادشاہ بھی کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ اس کا غلام بھی کھڑا ہوگا، کسی کے لیے الگ جگہ نہیں بنائی جاتی۔ میرے دوست بزرگوں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ رب العالمین کا گھر ہے۔ واقعات میں لکھا ہے ایک ایاز کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد۔ واقعات میں آتا ہے ایک مرتبہ محمود غسل خانے میں ہے، غسل خانے کے اندر کسی چیز کی ضرورت پیش آئی، محمود اندر سے آواز لگاتے ہیں، اے ایاز کا بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے آ۔ اتنا سننا تھا، ایاز جب سنتا ہے کہ آج بادشاہ میرے بیٹے کو محمد کہے بغیر آج میرے نام کے ساتھ پکار رہے ہیں، ایاز کا بیٹا کہہ کے بلاتے ہیں، محمد نام کہہ کے نہیں بلایا، روزانہ محمد کہہ کے بلایا کرتے تھے، آج کیا وجہ ہے؟ ایاز کا بیٹا کہہ کے بلایا ہے۔ بادشاہ ناراض ہو گئے ہیں۔ جب بادشاہ غسل کر کے آتے ہیں، اپنے گھر آتے ہیں، اپنے کمرے میں آتے ہیں، محمود کے پاس ایاز سے آتا ہے، کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک بات مجھے آپ سے معلوم کرنی ہے کہ میرے بیٹے نے آپ کے ساتھ کیا گستاخی کی ہے، آپ کو کیا پریشان کیا ہے، ذرا آپ مجھے بتا دیجئے، آج میرے سامنے بولیے۔ کہا بانو محمود، کہا کہ ایاز کیا بات کرتا ہے، تیرے بیٹے نے میرے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی ہے، تیرے بیٹے نے میں کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ کہا کہ نہیں، آج آپ غسل خانے کے اندر سے جب میرے بیٹے محمد کو بلا رہے تھے، آپ نے محمد کہہ کے نہیں پکارا، آپ نے ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا۔ روزانہ محمد کہہ کے پکارتے تھے، آج ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے دوست بزرگوں، وہ بادشاہ رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں پر آنسو آ جاتا ہے۔ کہا کہ ایاز سن لے، تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے۔ کہا کہ جب میں تیرے بیٹے کو پکارتا تھا تو وضو کے ساتھ ہوتا تھا، آج غسل خانے میں وضو نہیں تھا، میں تیرے بیٹے کا نام محمد کام کہہ کے پکارنا گوارا نہیں کیا۔ میرے دوست، آج کہاں ہے محبت؟ آج کہاں ہے قرآن سے تعلق؟ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے آج موجود ہیں مدرسوں میں، آج ان کو سمجھنے والا کون ہے؟ میرے دوست بزرگوں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین، سرور کونین، حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب وہ صحابی ہیں جن کو سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت کا امام بنا کر کھڑا کیا تھا۔ حضرت ابی بن کعب اتنا عمدہ قرآن پڑھتے تھے، ایسا لگتا تھا قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ قرآن پڑھتے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی حضرت ابی بن کعب کو بلاتے ہیں، کہا کہ اے ابی بن کعب، تم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، کہا کہ یہ سورت پڑھ کے مجھے سناؤ، اس کی تلاوت کرو، میں سنوں گا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ، قرآن آپ پڑھیں گے، ہم سنیں گے، اور آپ مجھ سے کہتے ہیں میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابی بن کعب، اللہ نے حکم دیا ہے آج ابی بن کعب قرآن پڑھے گا، محمد مصطفیٰ ابی بن کعب سے قرآن سنے گا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہا کہ ابی، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے۔ ابی بن کعب قرآن پڑھے گا، محمد الرسول اللہ قرآن سنے گا۔ تو فبقى ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رونے لگتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، یہ قرآن ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی حضرت سلمان، اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان منی وانا من سلمان، سلمان مجھ میں سے ہے، میں سلمان میں سے ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت سلمان کا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، جوان بیٹا، کون ایسا باپ ہوگا جس کو تکلیف نہ ہو، جس کو صدمہ نہ ہو؟ اس کا جوان بیٹا بیمار پڑا ہے، بستر پہ ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ظہر کی اذان ہوتی ہے، اذان ہوئی، میرے دوست بزرگوں، نوجوانوں، ظہر کی اذان نہیں، عصر کی اذان ہوتی ہے۔
حضرت سلمان فارسی اذان سنتے ہی نماز کی طرف چل پڑتے ہیں. اب دعا کرتے ہیں اللہ میرا بیٹا بچے گا کہ نہیں بچے گا. اللہ سے دعا مانگتے ہوئے جا رہے تھے, سامنے سے اللہ کے نبی رحمت کونین کی نگاہ پڑتی ہے. فرمایا ما یبکی کا یا سلمان, سلمان تو کیوں روتا ہے, رونے کی وجہ کیا ہے, تیری آنکھوں پر آنسو کیوں ہے؟ سلمان رونے لگتے ہیں اور زیادہ روتے ہیں. آج کل تو ہمارا رونا ختم ہو گیا, آج ایمان والے کا رونا ختم ہو گیا. وہ پیسے کے لیے روتا ہے, دولت کے لیے روتا ہے, کسی لڑکی سے اگر پیار کرتا ہے نہیں ملتی اس کے لیے روتا ہے, کبھی اللہ کے ڈر میں نہیں روتا. یاد رکھو اگر جو قطرہ اللہ کے ڈر پہ گرے گا وہ قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قبول کرے گا. جو یادیں شہ والا میں بہے ان آنسو کی قیمت کیا کہیے, جو یادیں شہ والا میں بہے ان آنسو کی قیمت کیا کہیے, آنکھوں میں رہے تو موتی ہے ٹپکے تو ستارہ بن جائے, آنکھوں میں رہے تو موتی ہے ٹپکے تو ستارہ بن جائے. دوست بزرگوں وہ صحابی رو رہے تھے, اللہ کے نبی نے پوچھا ما یبکی کا یا سلمان, سلمان روتے کیوں ہے؟ زیادہ رونے لگے. کہا کہ یا رسول اللہ ولدی, میرا بیٹا بہت بیمار ہے, بستر علالت پر ہے, اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. یا رسول اللہ ہو سکتا ہے میں نماز پڑھ کے جاؤں, میرا بیٹا مجھے زندہ ملے کہ نہ ملے. میرے دوست بزرگوں نوجوانوں, حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یا سلمان اما قرأت القرآن, اے سلمان کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا, اے سلمان کیا تو نے قرآن آیت الکرسی نہیں پڑھی, کہ قرأت کتاب اللہ وصدقت بہ, کہا کہ میں نے اللہ کی کتاب بھی پڑھی ہے, اللہ پر میرا یقین بھی ہے اور میں سچ جانتا ہوں اس کا کلام ہے, پاکیزہ کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. فرمایا سلمان جا ایک پیالے میں پانی لے کر آ. سلمان جاتے ہیں پانی لے کے آتے ہیں. فرمایا پڑھ آیت الکرسی پڑھ, پڑھتے ہیں دم کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی رحمت کونین سرور کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اپنی پاکیزہ زبان سے پڑھتے ہیں, اس پانی پر دم کر دیتے ہیں. کہ لے جا اپنے بیٹے کو پلا دینا. سلمان فارسی جاتے ہیں, گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں. قدم رکھنے کے بعد گھر والوں کو بلایا, کہا کہ جلدی سے آؤ, یہ پیالے کا پانی لے جاؤ, میرے بچے کو پلا دو. اگر میں اندر پلانے کے لیے جاؤں گا میری رکعت نبی پاک کے پیچھے چھوٹ جائے گی. اللہ اکبر, نماز کا بھی خیال ہے, ادھر بیٹا بھی بیمار ہے. حدیث میں آتا ہے سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے پہلی رکعت ہی بیٹا یاد آتا رہا. کون ہے, کون باپ ہوگا ایسا, کون نہیں ہوگا جس کو یاد نہ آئے. کہا پہلی رکعت میں بیٹا یاد آتا رہا, دوسری رکعت میں بیٹا یاد آتا رہا, تیسری رکعت میں بیٹا یاد آتا رہا, چوتھی رکعت میں بیٹا یاد آتا رہا. سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کی نبی نے جب سلام پھیرا میں نے بھی سلام پھیر دیا اور سلام پھیر کر کھڑا ہوا کہ جلدی سے گھر جاؤ, دیکھو میرے بیٹے کا کیا حال ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم یہ ہے جب میں پیچھے کو آیا دیکھا میرا وہی بیٹا کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے. میرے بھائیو جوانوں قربان جائیے, آج اللہ نے آپ کو ہم کو ایمان نصیب کیا ہے, آج ہمارے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا, خوف ختم ہو گیا. حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, 3 جگہ امام بخاری نے نقل کیا ہے. حدیث میں آتا ہے جب رمضان کے صدقے کا زکوٰۃ کے مال کی نگرانی کے لیے اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو مقرر فرما دیا تھا, وہ رات کو نگرانی کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا رات کو کوئی آدمی آ کے غلہ اناج چوری کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ دیکھتے ہیں وہ چوری کر رہا ہے, اس کو پکڑ لیا. لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تجھ کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا. وہ کہتا
ہے مجھے چھوڑ دیجئے، میں صاحب اولاد ہوں، میرے بچے زیادہ ہیں، میں ضرورت مند ہوں، میں بہت زیادہ حاجت مجھے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو رحم آتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ جب چھوڑ دیا، صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی کو حضرت جبریل امین نے بتا دیا رات کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، جب حضرت ابو ہریرہ صبح کو اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا یا ابا ہریرہ ما اسیرک البارحہ، کل گزشتہ قیدی کا کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ بہت رونے لگا، منت سماجت کیا، اس نے کہا میں ضرورت مند ہوں، میری اولاد زیادہ ہے، میں نے اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ پھر آئے گا، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ نے جب اللہ کے نبی سے یہ بات سنی کہ وہ دوبارہ پھر آئے گا، وہ جھوٹا ہے، دوبارہ آئے گا، حضرت ابو ہریرہ کو یقین آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو معلوم تھا کہ چاند اور سورج اپنا مطلع بدل سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان نہ بدلا نہ بدل سکتا ہے۔ یقین ابو ہریرہ کو تھا۔ دوسری رات میں نگرانی کر رہے ہیں، پھر آ گیا، چوری کرنے لگا، پکڑ لیا، کہا پھر لے جاؤں گا اللہ کے نبی کے پاس۔ پھر کہتا مجھے چھوڑ دیجئے، میں ضرورت مند ہوں، میری اولاد زیادہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں لینا چاہتا ہوں، چھوڑ دیجئے، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول تھے، رحم آتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیا۔ حدیث میں آتا ہے تیسرے دن اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے کہا ما اسیرکا، ابو ہریرہ اس قیدی کا کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آیا تو تھا لیکن اس نے بہت منت سماجت کیا، گریہ وزاری کی اور مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ کہا ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا، وہ جھوٹا تھا، پھر آئے گا، تیسرے دن بھی آئے گا۔ وہ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ نگرانی کرنے لگتے ہیں۔ تیسرے دن نگرانی کر رہے تھے، غور سے سنیے گا میری بات کو، میں ختم کرنے والا ہوں۔ تیسرے دن وہ نگرانی کر رہے تھے، پھر وہ آ گیا، جیسی چوری کرنے لگا حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا۔ جب پکڑا کہا کہ اب تو تجھے چھوڑوں گا نہیں، اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤں گا، اب تو کوئی بھی عذر پیش کرے گا نہیں چھوڑوں گا، اب میں تجھے ضرور لے کے جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے میں آپ کو ایک کلمہ، اچھا کلمہ بتا دوں گا، ایک اچھی چیز بتا دوں گا، ایک اچھی دعا بتا دوں گا، ایک اچھا عمل بتا دوں گا، کیا مجھے چھوڑ دو گے؟ حضرت ابو ہریرہ، یاد رکھیے صحابہ دین کی بات کو حاصل کرنے کے بڑے حریص ہوا کرتے تھے۔ یہ خیال دل میں آتا ہے اور یہ کہتے ٹھیک ہے چھوڑ دو، بتا۔ وہ کیا بتاتا ہے سنیے، وہ بتانے لگتا ہے، کہا کہ دیکھو، کہا کہ جب تم اذا نام علی فراشکا، کہا کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاؤ تو فرما آیت الکرسی پڑھ لینا۔ سنیے گا گھر میں کتا پالنے والوں، یہ حدیث سن لیجئے گا۔ فرمایا اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان کے فتنے اور شر سے محفوظ رہو گے۔ آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ حفاظت بھی کرے گا اور شیطان کے شر اور فتنے سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسرے دن اللہ کے نبی کے پاس گئے، تیسرے دن کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اس قیدی کا کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے ایک اچھا کلمہ بتا دیا۔ گڑبڑ نہ کریں بھائی، اطمینان سے سننا ہے تو سنیے، تو چھوڑ دیجئے۔ کمیٹی کے بھائیوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ادھر مستورات کی طرف جو ہے جگہ تنگ ہو گئی ہے،
مستورات زیادہ ہو گئی ہے، کافی مستورات ہے، جگہ کافی جو ہے کم ہو چکی ہے۔ میں تمام کمیٹی کے بھائی سے درخواست کرتا ہوں برائے کرم ادھر تشریف لے آئے اور مستورات کے لیے اپنے ماں بہنوں کے لیے جگہ کر دے، دکانوں کو تھوڑا ہٹا دے، ادھر دکانوں کو تھوڑا ہٹا دے اور مستورات کے لیے جگہ کرے۔ برائے کرم ماں بہنوں کو بیٹھنے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ میں کمیٹی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں فوراً دکانوں کو ہٹائے اور ماں بہنوں کے لیے جگہ کرے۔ بھئی دیکھیے جو دکان لگا دیے پھر ہٹائیں گے شور ہوگا، اس طرح پہلے سے ہٹانا چاہیے۔ اب ہٹائیے مت، جہاں رہنے دیجئے، جو جہاں رہنے دیجئے، جو جہاں کھڑی ہے بیٹھیے رہنے دیجئے، کوئی معاملات کاری نہ کرے، جو جہاں ہے وہی رہیں۔ خام خائی والی بات ہے، سننا نہیں چاہتے اس لیے ایسا کرتے ہیں، کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جو جہاں بیٹھے کھڑے جو جہاں وہی رہیں۔ یہ کوئی نیا جلسہ میں آ رہا ہوں، خام خائی والی بات ہے۔ تو بہرحال ایک بات حدیث سناتا ہوں، سنو خدا کے واسطے۔ مستورات، میں تو دن سے آیا ہوا ہوں، کم از کم مستورات کے لیے الگ ایک گھر میں ایک مجلس بٹانی چاہیے، پردے میں بات ان سے الگ سے بھی ہونی چاہیے، نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ اس طرح کرنا چاہیے، ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ بہرحال میرے دوست بزرگوں، جب تیسرے دن ابو ہریرہ پہنچے، کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے ایک اچھا کلمہ بتا دیا، میں نے چھوڑ دیا۔ کہا کیا بتایا؟ کہا اس نے یہ کہا کہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ حفاظت بھی کرے گا اور شیطان کے فتنے اور شر سے محفوظ رہو گے۔ میرے جوانوں، کتا پالنے والوں اپنے گھروں میں، کتے کو وہاں بھی سمجھنے والوں، اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے آیت الکرسی پڑھو گے اللہ حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ، بات تو اچھی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تم کو معلوم ہے، تم کو پتا ہے وہ کون تھا؟ کہا کہ نہیں، اللہ و رسول عالم۔ صحابہ اگر کوئی بات ہوتا فوراً اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیتے، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ اس نے بات سچی کہی ہے، لیکن کہا کہ پتہ بھی کون ہے؟ کہا کہ ذاک شیطان، وہ شیطان تھا جو اتنی اچھی بات کہہ گیا، آج ایمان والا اتنی اچھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یاد رکھو حدیث میں آتا ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها۔ فرمایا اے لوگ، ایک زمانہ آئے گا جس طرح ایک پیالے پر، ایک کھانے کے پیالے پر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا ایمان والے پر سب ٹوٹ پڑیں گے اس طرح سے جس طرح سے کھانے کے پیالے پر سب ٹوٹ پڑتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف ختم ہو جائے گا، اللہ کا ڈر ختم ہو جائے گا، نماز ان کی زندگی سے ختم، نماز پڑھنے والے کوئی نہیں، مسجدوں میں 2-4 لوگ فجر میں ہوں گے، مسجد بنانے والوں تمہیں شرم آنی چاہیے، آج مسجدیں خالی ہیں، تم بازار کی زینت بن جاتے ہو، مسجد میں آنے کو تیار نہیں۔ جب لاک ڈاؤن ہوا بڑی تعداد میں لوگ مسجد آ رہے تھے، منع کیا جاتا تھا آ رہے تھے، جب بھلایا جاتا تھا آنے کو تیار نہیں، جب روکا جا رہا تھا آنے کو تیار۔ مسلمانوں، آج ایمان کا، اسلام کا مذاق کوئی غیر نہیں مسلمان اڑاتا۔ فرمایا اس طرح ٹوٹ پڑیں گے، ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، جس طرح پیالے پر ٹوٹ پڑتے اس طرح مسلمانوں پر، ایمان والوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ نہیں ہو رہا، پوری دنیا تمہیں ہلاک کرنے کے در پہ، آج تم نے اللہ کے گھر کو چھوڑا، پوری دنیا تمہارے پیچھے پڑ گئی تمہیں ختم کرنے کے در پہ۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں، فقال قائل من قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے نبی کیا اس زمانے میں ایمان والے کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، کہ اس دن تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، کہا کہ جس طرح سیلاب میں آپ دیکھیں گے جھاگ، خس و خاشاک،
جھاگ کی طرح اس طرح سے تاکہ اس طرح تمہاری حیثیت ہوگی. جھاگ نکلتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے, تنکے بہہ جاتے ہیں, تمہاری حیثیت بھی اسی طرح ہوگی, کوئی تمہیں پوچھنے کو تیار نہیں ہوگا. اور کیا فرمایا؟ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ, اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو, ڈر کو ختم کر دے گا. دشمن دیکھ کر تم کو اپنے آپ کو سیدھی کرتا تھا, کلمہ پڑھ لیتا تھا, آج تمہارے اخلاق و عادات کو دیکھ کر دور بھاگتا ہے. اور کیا فرمایا مختصراً یہ؟ اور فرمایا وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, تمہارے دل میں اللہ وہن ڈال دیں گے. ایک صحابی پوچھتے فقال قائل وما الوہن یا رسول اللہ, وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کی نفرت, موت کو ناپسند کرنا. دنیا کی محبت, دنیا سے محبت کرنا عیب نہیں ہے, دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا عیب ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جو نافرمان ہے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے, اس کا ٹھکانہ چاہیے. دنیا کمانا عیب نہیں, دنیا میں رہنا عیب نہیں, تجارت کرنا, کاروبار کرنا عیب نہیں, لیکن میرے دوستو قرآن تعریف بھی کرتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. قرآن کہتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں تجارت کرتے, کاروبار کرتے, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اللہ کی یاد سے غافل ہیں. نماز پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. آج بیگم کا ڈر ہے, بیوی کا ڈر ہے, اللہ کا ڈر نہیں. جیسے ایک صاحب تھے, مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, ایک پرچہ آیا کہ اگر مجمع کے اندر محمد عبداللہ ہیں تو ان کے گھر میں پریشانی آ گئی ہے, جلدی سے جائے, ان کی بیوی نے بلایا ہے. تو مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ اگر کوئی محمد عبداللہ ہے کھڑا ہو جائے, اس کی بیوی اس کو بلا, جس کے گھر میں پریشانی آ گئی ہے. محمد عبداللہ جیسے ہی کھڑے ہوئے, پردے کے پیچھے سے بیوی نے آواز دیا کہ مولانا اس کو بیٹھے رہنے دیجئے, میں صرف دیکھنا چاہتی تھی کہ جلسے میں آیا کہ کہیں اور چلا گیا. تو میرے دوست بزرگ, آج ہمارا حال کیا ہے؟ ابھی بڑے بڑے علماء اکرام آپ کے سامنے آئیں گے, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. آج نوجوانوں آپس کی لڑائی بڑھ گئی, میاں بیوی کے اندر جھگڑا, شوہر بیوی کو مارتا ہے. اتنا خطرناک چیز ہے میرے دوست, بیوی کو مارنے والا سب سے بدترین شخص ہے. بیوی پر ظلم کرتے ہو. ماں باپ کے حقوق الگ ہیں, بیوی کے حقوق الگ ہیں. عربی عورت کی صفت ہوتی شک کرنے کی, اس کو آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے ایک شوہر تھا, بیوی بہت شک کرنے لگی. جب بہت شک کرنے لگی, اس نے کیا کیا؟ داڑھی چھوڑ دیا, نماز شروع کر دیا, قرآن کی تلاوت شروع کر دیا, تہجد پڑھنا شروع کر دیا. بیوی کہی میں سمجھتی تم ایسا کیوں کرتے, تم خالی جنت کے حور پانے کے لیے ایسا کرتے. تو شک ختم کر دیں گے. ایک عورت نے اپنے شوہر کا موبائل چیک کیا کہ لڑکیوں سے بات کرتا. جب موبائل چیک کیا تو نمبر میں لکھا تھا, ایک نمبر میں تھا کہ کلیجہ کا علاج, ایک نمبر میں تھا دل کا علاج, ایک نمبر میں تھا کہ سر کا علاج. سمجھ گئی کہ لڑکیوں کا نام ہے. ایک نمبر میں تھا سکون کا علاج, وہ سمجھ گئی کہ لڑکیوں کا نمبر ہے, اس نے ایسا لکھ رکھا ہے. اس نے دیکھا کہ میرے نمبر پہ کیا لکھا ہے, میری جان کیا لکھا ہوگا. اب جب بیوی نے اپنا نمبر ڈائل کیا, اس میں لکھا تھا لا علاج. تو اب یہ ہے کہ بتائیے بیوی غصہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے میرے جوانوں, دنیا کی محبت اسی حد تک جائے جس حد تک اجازت دی گئی ہے. آخرت پر ترجیح نہ دو اور اللہ کا ڈر پیدا کرو. مدارس علماء سے محبت کرو. ملت کی غریبی کا دکھڑا جو سنا دیں گے,
ملت کی غریبی کا دکھڑا جو سنا دیں گے، آنسو کے عوض تم کو ہم خون رلا دیں گے، آنسو کے عوض تم کو ہم خون رلا دیں گے، سمجھا ہے تو کیا ہم کو اسلام کے وہ دشمن، سمجھا ہے تو کیا ہم کو اسلام کے وہ دشمن، ہم تیری امیدوں کو مٹی میں ملا دیں گے، ہم تیری امیدوں کو مٹی میں ملا دیں گے، کیوں ہم کو ڈراتا ہے تو توپ کے گولوں سے، کیوں ہم کو ڈراتا ہے تو توپ کے گولوں سے، ہنس ہنس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہنس ہنس کے محمد پر جان اپنا مٹا دیں گے، ہنس ہنس کے محمد پر جان اپنا مٹا دیں گے، امداد کے طالب ہیں، امداد جو مل جائے تعلیمی اداروں کی ہم شان بڑھا دیں گے، امداد کے طالب ہیں، امداد جو مل جائے تعلیمی اداروں کی ہم شان بڑھا دیں گے، یہ وقت عمل کا ہے میدان میں نکل ساجد، یہ وقت عمل کا ہے میدان میں نکل ساجد، مولا تیری کشتی کو خود پار لگا دیں گے، مولا تیری کشتی کو خود پار لگا دیں، دوست بزرگ نوجوانوں، اور پھر کبھی موقع ملا میں تفصیل سے گفتگو کروں گا، لیکن میری بات یاد رکھنا، اعلان کریے یہ بھی جلسہ کھانے کے بعد دن کے 3 بجے سے شروع ہوگا رات کے 10 بجے تک، پھر مجمع جتنا آئے گا وہ جلسہ سننے آئے گا، اس پر عمل کرے گا، نماز کا ہی پابند ہوگا، نماز ہی پڑھے گا، سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پابندی سے پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ پڑھیں گے، یاد رکھو جوانوں، قسم خدا کی جس دن صبح کی نماز میں تم مسجد بھر دو گے اللہ کی رحمت امن پڑے گی، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، سارے کورونا ختم ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ یہ کورونا جب آیا لوگ نام لینے کو تیار نہیں تھے، کسی کی خبر دیتے مولانا فلاں آدمی مر گیا، نہ کیسے، کہا وہی اسی میں، بھئی کس میں، کہتا اسی میں جو چلا، کورونا کہنے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، بیماری سے بچنا چاہتے ہو وضو ٹھیک کرو، علماء سے پوچھ کر کرو، وضو کا طریقہ کبھی پھر آؤں گا بتاؤں گا، میرے دوست بزرگوں 15 تاریخ کو راج نگر بھی انشاءاللہ آؤں گا۔ تو بہرحال میرے دوست بزرگ نوجوانوں، مرکز العلوم سونگڑا کٹک جو اڑیسہ کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، جس سے یہ بھی پڑھے ہیں علماء اکرام اور بھی بہت سارے ہیں الحمدللہ اس علاقے میں، اور آپ کی امام صاحب بھی جو حافظ و قاری رحمت صاحب وہ بھی مرکز العلوم کے فیض یافتہ ہیں، اس لیے میں آپ حضرات سے بھی کہوں گا کہ مرکز العلوم میں دور حدیث تک دارالفتہ تک کی تعلیم ہے،
اور اوپن اسکول جو سینٹر گورنمنٹ کا اس کا بھی انتظام ہے، یعنی اگر کوئی بچہ 8, 9, 10 پاس کرنا چاہتا ہے تیاری کر کے اس کا امتحان ایگزام دے کے پاس کر سکتا ہے۔ اڑیشہ اسٹیٹ بورڈ کا بھی ہمیں ایفیلیشن حاصل ہے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا بھی ایفیلیشن حاصل ہے کہ جو بچہ ہمارے یہاں پڑھے گا ہمارے سرٹیفکیٹ سے وہاں ایڈمیشن لے سکتا ہے۔ میں درخواست کروں گا یہاں کے مدارس والوں سے بھی، آپ سے بھی، آپ کے بچوں کو ہم مفت پڑھاتے ہیں اور 3 وقت مفت کھانا بھی دیتے ہیں، اور انتظام الحمدللہ جو پڑھے جانتے بھی ہیں، آپ حضرات ضرور وہاں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں۔ اللہ اس مدرسے کو قبول فرمائے، مدرسے کے ذمہ داروں کا، اساتذہ کو، طلبہ کو قبول فرمائے، آپس میں محبت پیدا کریں، نفرت کے ماحول کو ختم کریں، ہندو مسلم ایکتا کو قائم رکھیں، ہندو مسلم محبت کو، پریم کو قائم کرو۔ نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے، آ جائے برائی تو ہر انسان برا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایکم برہما دوتیم ناشتی، اسی کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اگر وہ کہتے ہیں ایکم ایوا بہودا بدنتی، اسی کو ہم کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ۔ اگر وہ کہتے ہیں شنیہ شنیہ مہا شنیہ، شنیہ جوتی شن جوتی مدھا جوتی بھگوان آئیں، وہ کہتے ہیں، ہم بھی قرآن کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، قرآن کہتا ہے۔ اگر اوم شانتی کہتے ہیں، اسلام بھی کہتا ہے السلام علیکم۔ آپس محبت پیدا کرو، ہندو مسلم ایکتا پریم کو پیدا کرو، جیسا کہ بہت سے ہندو بھائیوں نے اس جلسے کے لیے مدد بھی کیا، تعاون بھی کیا، ساتھ بھی دیا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ محبت کو قائم فرمائے، نفرت کے ماحول کو ختم فرمائے، محبت کے ماحول کو عام فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، شاعر اسلام بھی ہیں اور میرٹھ سے ایک مائناز عالم ربانی، بہت زبردست عالم دین اور ہم سب کے مربی و کرم فرما حضرت مولانا خالد صاحب میرٹھی دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہے، ان کا بھی خطاب ہوگا۔ میں تو اب یوں سمجھے گھر کا آدمی ہو، پڑوس کا ہو، جب بھی آپ آواز دیں گے آ جاؤں گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم جتنی بات سنے ہیں اور سنیں گے، اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرمائے، مدرسوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ایک ایک ایمان والے کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کی حفاظت فرمائے، شفا عطا فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کو دیندار بنا، حافظ و عالم با عمل بنائے، اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دارالعلوم فاروقیہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کے ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ جس طرح سے سنا کہ آپ حضرات بڑی محبت کرتے اس ادارے سے، اللہ مزید محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، محمد سا ہنسی کوئی۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، جناب آمنہ کا چاند
جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی وہ آئے جب منادی ہو گئی سارے زمانے میں وہ آئے جب منادی ہو گئی سارے زمانے میں بہار آئی بہار آئی بہار اندر بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی صدر محترم حضرات علماء کرام معزز حاضرین میرے بزرگوں بھائیوں جوانوں قابل قدر میری مائیں اور بہنیں آج آپ کا یہ ادارہ دارالعلوم فاروقیہ سابڑا کا سالانہ جشن دستار بندی کا جلسہ ہے عزیز مکرم حافظ و قاری عبدالستار سلمہ اللہ اور ان سے چھوٹے بھائی عزیزم حافظ عبدالغفار سلمہ اللہ ان سے بہت دیرینہ تعلق ہے اس لیے کہ یہ حضرات اڑیسہ کا جو سب سے پہلا اور 100 سالہ مدرسہ ہے اڑیسہ کا بنیادی مدرسہ جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سونگڑا کٹک میں یہ حضرات تعلیم حاصل کرتے تھے اور مجھ سے بھی ان کا تعلق اور رابطہ رہا اور بڑے اچھے طالب علم تھے اور بڑے شریف طبیعت کے تھے اس لیے جو بچہ مدرسے میں شریف ہوتا ہے پڑھنے میں دل لگاتا ہے تو استاد کا اس سے تعلق بھی مضبوط رہتا ہے تو جب عزیزم نے مجھے فون کیا حالانکہ میں روزانہ کہیں نہ کہیں سفر میں رہتا ہوں لیکن چونکہ عزیز مکرم کا حکم تھا کہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے اور سابڑا وہ گاؤں ہے
جس گاؤں سے میرے والد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی و قاری سید سراج الساجدین صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کا بھی رابطہ ضابطہ رہا ہے، اس بنیاد پر حاضری کو میں نے ضروری سمجھا، اور چونکہ میں صرف تقریر میں نہیں جاتا بلکہ مدرسے میں مجھے پڑھانا بھی رہتا ہے، بخاری شریف مشکات شریف جس کو مجھے پڑھانا رہتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مدرسے کی بھی ذمہ داری ہے، اور جمعیت علماء اڑیسہ کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں، اسی طرح امارت شرعیہ اڑیسہ کا قاضی شریعت کی بھی ذمہ داری ہے، تو ذمہ داریاں بہت ہیں، لیکن چونکہ حکم تھا عزیز مکرم کا میں حاضر ہو گیا ہوں۔ لیکن آج میرے مسلمان بھائیوں، میری ایک بات کو غور سے سننا، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ یہ جو آپ کا آج کا جلسہ ہوتا ہے عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور دیر رات تک جلسے کا سلسلہ چلا رہتا ہے، اور ایک ہنگامہ ایک شور رہتا ہے، کافی دیر تک جلسہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے اس طریقے کو بند کیجیے۔ جلسہ مغرب بعد شروع کریں، 10 سے لے کر کے 10:30 تک ختم کریں، دعا ہو جائے، نماز ہو، پھر اپنا کھانا کھا کے چل رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لوگ نہیں آئیں گے، جتنے لوگ آئیں گے وہ جلسہ سننے آئیں گے، اور بقیہ لوگ جو دیر سے آئیں گے وہ جلسہ دیکھنے آئیں گے۔ ورنہ ہوگا کیا؟ کچھ لوگ نیند کی حالت میں ہوں گے، کچھ لوگ غفلت کی حالت میں ہوں گے، کچھ لوگ بیمار ہوں گے، وہ پریشان ہوں گے۔ دین کی محبت میں، قرآن و حدیث کی محبت میں، علماء کی محبت میں، اور دین کی بات سننے اور مدارس کی محبت میں لوگ چلے تو آتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک رات کی نیند جو ہے کئی دن آپ سو لیجیے، مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن آج ایک عجیب ماحول چلا ہمارے اڑیسہ کے اندر، جلسہ زیادہ سے زیادہ 11 بجے تک، نماز ذرا دیر کر لیتے ہیں، عشاء کی نماز ہم تاخیر کر لیتے ہیں۔ اللہ کی نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لولا اشق علی امتی لأخرت العشاء الى ثلث اللیل، کہ میری امت پر اگر دشواری نہ ہوتی تو میں عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا۔ اب اگر آپ 10 بجے کے بعد پڑھیں گے تو اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا، لیکن میری یہ بات یاد رکھیے گا، دیر رات تک جلسہ جاری رہنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ بہت سے ہمارے لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے، فجر کی نماز ان سے ادا نہیں ہو پاتی۔ جو لوگ نماز کے پابند بھی ہیں وہ بھی سو کے رہ جاتے ہیں، ان سے جماعت چھوڑ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو عصر کی نماز اور فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہوگا اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، ورنہ اس کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ سب سے بہترین نعمت جو جنت میں دی جائے گی جنتیوں کو، وہ اللہ کا دیدار ہوگا، نہ حور ہوگی، نہ میرے دوست بزرگوں جنت کے باغ و بہار ہوں گے، لیکن سب سے بہترین نعمت وہ نعمت اللہ کا دیدار ہے، جس سے انسان محروم کر دیا جائے گا اگر صبح کی نماز نہیں پڑھتا ہوگا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اللہ کی طرف سے خیر کا اور رزق کا نزول ہوتا ہے، جو سویا رہتا ہے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے،
جن کی صبح کی نماز چھوٹ گئی، جو سو کے رہ گئے، یا تو جلسے والے ذمہ دار ہیں، گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے، یا یہ ہے کہیں نہ کہیں تقریر کرنے والا مقرر اس کے اندر بھی شامل ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج کل لوگ شوگر کے مریض بہت زیادہ ہیں، شوگر والے ہوتے ہیں جن کو پیشاب کی ضرورت پڑتی ہے، وہ پریشان رہتے ہیں، وہ بیٹھتے اتنا دیر، ان کو دشواری ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ بیمار ہیں جو آرام کرتے رہتے ہیں، بہت سے بچے ہیں جن کو ماں سلانا چاہتی ہے، بہت سے مریض ہیں جو سونا چاہتے ہیں، بہت سے ہماری ہندو بھائی ہیں جو سو رہے ہیں، ہماری آواز کی وجہ سے ان کی نیند خراب ہوتی ہے، ہماری آواز کی وجہ سے بیمار کی بیماری بڑھ جاتی ہے، ہماری آواز کی وجہ سے ایک بچہ اپنی ماں کو پریشان کر دیتا ہے، کبھی ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے۔ آج میرے دوست بزرگ نوجوانوں، ہم نے جلسے کو ایک ہنگامہ بنا دیا، جلسے کو ہم نے ایک رسم بنا رکھا ہے، جلسے کو ہم نے ایک عجیب طرح کا ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے، حالانکہ جلسہ اس کے لیے نہیں کیا جاتا، جلسہ اس لیے کیا جاتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین سید الکائنات فخر موجودات حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہوتی ہے، جیسی نیت لے کے آئیں گے آپ کے ساتھ معاملہ ویسے ہوگا۔ اگر آپ کا ہمارا ارادہ، اگر آپ کی ہماری نیت درست ہو جائے، ہم نہ جو سنیں گے قرآن و حدیث کی باتوں کو اس پر عمل کریں گے۔ آج عمل کون کرتا ہے؟ قرآن کی بات کون سنتا ہے؟ حدیث کی بات کون سنتا ہے؟ نماز کون پڑھتا ہے؟ تلاوت کون کرتا ہے؟ ذکر کون کرتا ہے؟ میرے دوست بزرگوں، معاف کیجئے گا، آج سب سے